اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، موضوع گفتگو اس میں ہے کہ اجازت کے لیے آیا لفظ صریح ہونا چاہیے یا اجازت فعل سے بھی دے سکتا ہے کہ جو کاشف بے رضا ہو۔ اس کے لیے مختلف جو ہے یعنی امور بیان کر رہے تھے۔ تو آخری بات کل مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ اصل میں معیار رضا ہے۔ اگر آپ کو مالک کی رضا کا پتہ چل جائے تو پھر یہی رضا باطنی کیا شمار ہوتا ہے، وہی اجازت شمار ہوتا ہے۔ اب وہ رضا چاہے کسی لفظ کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ رضا کسی فعل کے ذریعے سے کشف ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر رضا کا پتہ چل جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی معیار یہ ہے کہ وہ اس رضا کا علم ہونا چاہیے۔ یہ مصنف کا دعویٰ ہے۔ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً بہت سارے معیدات کا انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک معید کا ذکر کل بیان ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ اجازت کے لیے سکوت کافی نہیں ہے۔ دلیل کیا دیا؟ دلیل یہ دیا کہ سکوت عام من الرضا، ٹھیک ہے۔ تو سکوت رضا سے عام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سکوت رضا سے عام نہ ہوتا، سکوت سے رضا ثابت ہو سکتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر سکوت کو کافی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سکوت رضا سے یعنی سکوت کافی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیل دینا چاہیے۔ یا تو یہ دلیل ہو سکتا ہے کہ سکوت کافی نہیں کیونکہ اس کے اندر لفظ نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سکوت رضا سے عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا معیار نہیں ہے، لفظ شرط نہیں ہے۔ بغیر لفظ کے بھی اگر رضا کا علم ہو جاتے تو پھر ٹھیک تھا، لیکن کیونکہ سکوت کے اندر سے رضا کا علم نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ پہلا معید ہے۔ اس کے بعد اگلے معیدات ہیں، حج وہ حکی عن آخرین، اور دوسرے بعض علماء سے حکایت کی ہے، اور حکایت کرنے والا صاحب جواہر ہیں، حج تو انہوں نے بعض علماء اعلام سے حکایت کی ہے۔ کیا حکایت کی ہے؟ کہ انہو، یعنی یہ معید ثانی ہے۔ مصنف اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا معید ذکر کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ انہو اذا انکر الموکل الاذن فیما اوقعہ الوکیل من المعاملہ، یعنی کہ وکیل نے معاملہ کیا تھا، ایک وکیل نے کسی شخص کی توکیل میں اس کی وکالت کرتے ہوئے کوئی معاملہ کیا تھا، بے کیا تھا یا اجارہ کیا تھا، کوئی بھی عقد کیا تھا، اور بعد میں موکل کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے فلان شخص نے میری وکالت میں یہ کام انجام دیا ہے، تو پھر موکل نے کیا کہتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ موکل کہتا ہے کہ میں نے اس کو اس کام میں وکیل، یعنی جو کام اس نے انجام دیا ہے اس کام میں نے اس کو وکیل نے بنایا ہے، اس نے میری وکالت میں یہ کام نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس بات پر قسم کھاتا ہے۔ تو پھر وہاں پر فقہاء فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ معاملہ فسخ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ کہ بعنوان وکیل وکالت کے طور پر جو معاملہ انجام دیتا ہے یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ فسخ ہو جاتا ہے۔ کیوں فسخ ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا یہ قسم کھانا اس کی کراہت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ معاملہ اس کے مال پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے مال پہ معاملہ کرنے کے لیے اس کی رضا چاہیے چاہیے۔ اب اس کا یہ قسم کھانا کہ میرے اجازت سے نہیں ہوا ہے، میں نے اس کو وکیل نے مانا اس معاملے میں، تو اس کا یہ قسم کھانا کس کی دلیل ہے؟ کہ وہ اس معاملے پہ ناراض ہیں، اس معاملے پہ وہ راضی نہیں ہیں، اس وجہ سے معاملہ فسخ ہے۔ کا مطلب کیا ہوا کہ مفہوم؟ اگر اس معاملے پر اگر یہ کراہت، اگر یہ حلف اس کی کراہت کے لیے دلیل نہ بنتے، اگر یہاں کراہت کے لیے کہ قرینہ نہ ہوتا جو کہ اس حلف کی شکل میں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ معاملے کو اگر اس کے رضا اگر یہاں ثابت ہو جاتے تو معاملہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ حلف اس کے رضا کو ثابت نہیں کرا ہے بلکہ اس کی کراہت کو ثابت کرنا ہے۔ کراہت رضا کے مقابلے میں ہے، تو لہٰذا جہاں پر رضا کراہت ہو وہاں پر معاملہ باطل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہاں پر رضا ہو تو وہاں پر معاملہ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو معیار کیا ہوا؟ معیار کراہت و رضا ہوا۔ معاملہ صحیح ہونے کے لیے رضا شرط ہے، معاملہ خراب ہونے کے لیے کراہت چاہ رہے ہیں، حج وہ حکی عن آخرین، دوسرے بات علماء سے حکایت کی گئی ہے کہ انہو اذا انکر الموکل، اگر موکل انکار کرتا ہے، کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ الاذن فیما اوقعہ الوکیل، یعنی اس معاملے سے اذن دینے سے،
یعنی کہ میں اس معاملے کی میں نے اذن نہیں دیا ہے۔ کون سے معاملے کی؟ ما اوقعہ الوکیل من المعاملہ، یعنی جس معاملے کو وکیل نے اس کی وکالت میں انجام دیا ہے، بعد میں موکل کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے کہ میں نے اپنے موکل کو اس معاملے کا انجام دینے کا اذن نہیں دیا ہے۔ فحلف علی ذلک، اور پھر اس موکل نے کیا کہ اپنے مدعا کے اوپر قسم بھی کھایا کہ میں نے اس کو اذن نہیں دیا ہے، لہٰذا میں اس پر قسم کھاتا ہوں، تو پھر ان فسخت المعاملہ، پھر یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ فسخ ہو جاتا ہے۔ کیوں فسخ ہو جاتا ہے؟ لأن الحلف يدل على کراہت المعاملہ، کیونکہ اس کا یہ قسم دلالت کر رہا ہے، کس کا دلالت کر رہا ہے؟ کہ وہ اس معاملے پہ ناراض ہیں، اس معاملے پہ وہ راضی نہیں ہیں۔ پر اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اگر وہ اس معاملے پہ راضی ہوتا، اس کا یہ حلف اگر کراہت پہ دلالت نہیں کرتا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر اس کی رضا اگر ثابت ہو جائے تو اس معاملے کو صحیح ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تائید ثالث، تیسرا تائید، وذکر بعض علماء نے ذکر کیا ہے، اور یہاں بعض کا اشارہ ہے محقق ہلی کی طرف، ہاں جی، کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے؟ انہ یکفی فی اجازت البکر للعقد الواقع علیہا فضولا سکوتہا۔ دیکھو، ایک باکرہ خاتون کا نکاح کرتا ہے کسی مرد کے ساتھ، اب اس سے کیا کرتا ہے؟ وکالت لیتے وقت اس کی رضامندی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے، کہ آپ اس معاملے پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر یہ عورت کیا رہتی ہے؟ خاموش رہتے ہیں، وہ مکمل صراحت کے ساتھ نہیں کہتا ہے نا کہ میں اس معاملے پر راضی ہوں، میں معاملے کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر اس معاملے میں اگر یہ خاتون جو کہ باکرہ خاتون ہے، اگر وہ خاموش رہیں تو پھر علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی یہ خاموشی کیا ہے؟ اقرار شمار ہو جاتی ہے اور معاملہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کی خاموشی کے تو کوئی معیار نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں پر یہ اس کی خاموشی کاشف رضا ہے۔ اس معاملے میں اس کی خاموشی کیا ہے؟ عام من الرضا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو رضا کے لیے دلیل قرار دیں گے۔ السکوت دلیل الرضا فی ھذا المورد، اس مورد میں کیونکہ سکوت رضا کی دلیل ہے، اس وجہ سے اس کا یہی دلیل سکوت اس کا اقرار شمار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے اقرار لینے کے لیے پریشر ہم نہیں ڈالیں گے کہ آپ لفظی طور پر کوئی اقرار کریں، بلکہ اس کے یہی سکوت اس کے لیے کیا ہے؟ اقرار شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معاملے کی صحت کے لیے رضا چاہیے بس، اور جہاں سے یہ رضا ثابت ہو جائے معاملہ صحیح ہے، چاہے لفظ کی شکل میں نہ بھی ہو، چاہے فعل کی شکل میں نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ وذکر بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ انہ یکفی فی اجازت البکر، یعنی باکرہ عورت کا اجازت اور اقرار کے لیے یہی بات کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ سکوتہا، یہ یکفی کا فاعل ہے، یکفی فی اجازت البکر سکوتہا، یعنی باکرہ عورت کا اجازت دینے کے لیے اس کا خاموش ہونا ہی کافی ہے۔ کس چیز کی اجازت دینے کے لیے؟ للعقد الواقع علیہا فضولا، اس کے جو عقد اس کے لیے کیا گیا ہے نا، کسی فضولی نے اس کا عقد نکاح کسی مرد کے ساتھ کیا تھا۔ کس کا نکاح؟ باکرہ عورت کا جو ہے کسی فضولی نے اس کا کسی مرد کے ساتھ نکاح کرایا تھا۔ اب یہ باکرہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس نکاح فضولی کے اوپر اجازت دینا چاہتی ہے۔ اس اجازت دینے کے لیے اس کا خاموش رہنا، کہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا آپ اس معاملے کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اجازت نہیں دیتی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں، بلکہ اس معاملے میں کیا رہی؟ خاموش۔ اس کی یہی خاموشی اس کے لیے اجازت شمار ہو جائے گی، یعنی کہ اجازت لفظی شرط نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہاں پر سکوت کافی ہے۔ سکوت اب یہاں پر خود سکوت موضوعیت نہیں رکھتی، بلکہ سکوت کیا ہے؟ دلیل رضا ہونے کی وجہ سے ہے۔ خود سکوت بھی سکوت اجازت شمار نہیں، بلکہ یہ سکوت دلیل رضا ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس سے رضا کشف ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ختم۔ تو لہذا ومن المعلوم، اور یہ بات معلوم ہے اس مورد میں کہ انہ لیس المراد من ذالک، یہاں پر اس مورد میں یہ مراد نہیں ہے اس فقیہ کا، ان فقہا کا یہ مراد نہیں ہے کہ اس مورد میں کہ اللہ یحتاج الی اجازتہا، کہ جہاں پر بکر کے معاملے میں اگر اس کا نکاح فضولی کسی مرد کے ساتھ کرائے تو یہاں پر اجازت کا محتاج نہیں، یعنی ہر عقد فضولی تو اجازت کا محتاج ہے، لیکن باکرہ عورت کے ساتھ جو نکاح فضولی کیا ہے وہ اجازت کا محتاج نہیں ہے، یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ اجازت کا محتاج ہونا تو قانون کلی ہے نا۔ ہر عقد فضولی محتاج اجازت ہے، آپ اس فضولی کو ہاتھ سے خارج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مراد اجازت کی اہمیت مسئلہ ہے کہ اجازت سے مراد اجازت لفظی اجازت فعلی نہیں ہے، بلکہ اجازت کا معیار
رضا ہونا چاہیے، اور جہاں سے رضا ثابت ہو وہاں پر اجازت ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت ثابت ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ سکوت کے ذریعے سے، تو پھر یہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بل المراد کفایت السکوت، بلکہ یہاں پر مراد یعنی اجازت کا محتاج نہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اجازت کا تو محتاج ہے، لیکن اس اجازت کے لیے اس مورد میں کیا کافی ہے؟ اس کی خاموشی ہی کافی ہے۔ کیوں خاموشی کافی ہے؟ الظاہر فی الرضا، کیونکہ یہاں اس کی جو خاموشی اور سکوت کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ یہاں اس کی خاموشی اس کے رضا کو ثابت کر رہا ہے، اس کے رضا کے لیے کاشف بن رہا ہے، اس وجہ سے کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يُفِيدِ الْقَطْعَ، اگرچہ اس کے سکوت جو ہے رضا کے لیے قاطع نہیں ہے، یعنی ہمیں قطع تو نہیں ہوتا ہے کہ یقیناً اس نے جو سکوت اختیار کیا حتماً یہ سکوت علامت رضا ہو، اس کے لیے قطع کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں قطع تو نہیں ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بھی راضی دل سے، لیکن کم سے کم ہمیں ظن تو حاصل ہو جاتا ہے، رضا ظاہر تو ہو جاتا ہے کہ اس معاملے پہ کیا ہے؟ راضی ہیں۔ حج تو پھر اس کی سکوت کو کافی کیوں قرار دیا؟ دفع للحرج علیہ والینا، کیونکہ اگر آپ یہاں اس مورد میں باکرہ عورت کی اجازت کے لیے بھی لفظی اجازت کو ضروری قرار دیں تو پھر یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر عذر حرج لازم آتا ہے، خاتون کے لیے بھی عذر حرج لازم آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مورد میں وہ شرم محسوس کرتی ہے، شرم آتی ہے، تو لہذا آپ مکمل اس کے اوپر پریشر ڈالیں تو کیا اس کے لیے بھی حرج ہے، اور اس کے اقرار اس کی اجازت لفظی کا انتظار کر کر کے گھنٹے وہاں پر انتظار کرتا رہا تو ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ ہمارے وقت ضائع ہوگا نہیں ہوگا؟ دوسروں کے لیے بھی حرج ہے، اس کے لیے بھی حرج ہے، ہر ایک کے لیے حرج ہے، لہٰذا اس حرج سے بچنے کے لیے یہاں پر اس کی سکوت کو ہم نے کیا قرار دیا؟ کافی قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نقطے کے ذریعے سے مصنف یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اجازت کے لیے رضا کافی ہے، بس جہاں سے رضا ثابت ہو جائے وہاں پر اجازت شمار ہو جاتی ہے، یہ ہے۔ تو لہٰذا یہ تائید ثالث، تیسرا تائید کیوں تھا؟ تائید نمبر 4، ثم ان الظاہر ان کل من قال بکفایت الفعل الکاشف عن الرضا کعقل الثمن و تمکین الزوجہ اکتفا به من جہت الرضا المدلول علیہ به لا من جہت سببیت الفعل تعبداً۔ ایک اور مورد مصنف اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے بہت سارے علماء اعلام نے کہ عقد فضولی کی اجازت کے لیے لفظ کو ضروری قرار نہیں دیا، جیسے کہ ہم نے کل بھی کہا کہ بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر اجازت لفظی نہ دیتے کوئی مالک، بلکہ وہ کوئی ایسا فعل انجام دے دے اور اس فعل کے ذریعے سے اس کی رضا کشف ہو جائے، مثلا وہ فعل کیا ہو سکتا ہے کہ مثلا اس مبی کو اس کے مال کو فضولاً کسی بندے کو فروغ کیا تھا اور اس کا پیسہ اس کے پاس آیا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ مبیع فضولی کے بدلے میں آنے والے ثمن میں تصرف کر دیا، تو پھر اس کا یہ تصرف ایک فعل ہے، اور یہی فعل اس کی رضا کے لیے کیا ہے؟ کاشف ہے، ٹھیک۔ اسی طرح مثلا ایک عورت کا نکاح فضولی کسی مرد کے ساتھ کیا، عورت نے اجازت لفظی اجازت تو نہیں کہا، لیکن اس مرد کو تمکین دے دیا، ٹھیک ہے، اس مرد کو تمکین دے دیا تھا، اس کا یہ تمکین دینا کیا ہے؟ اس کی رضا کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ان تمام موارد میں جہاں پر فعل کو کافی سمجھتے ہوئے علماء کرام، تو فعل کو کافی سمجھنا اس وجہ سے نہیں کہ خود فعل کوئی الگ سے موضوعیت ہے، یعنی کہ رضا سے قطع نظر خود فعل بما ہوا فعل کافی ہونا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ فعل کاشف رضا ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہاں یہ فعل کیا ہے؟ معیار خود فعل نہیں ہے، بلکہ اس فعل کا مدلول معیار ہے، کیونکہ وہ فعل ابھی یہاں رضا پہ دلالت کر رہا ہے نا، اس وجہ سے ہے۔ اگر یہی فعل اگر رضا کا مدلول نہ ہوتا، اگر رضا اس کے ذریعے سے کشف نہیں ہوتا تو خود فعل کیونکہ ایسا نہیں تھا، لیکن فعل کافی کیوں ہے؟ کیونکہ رضا کے لیے کاشف بن رہا ہے۔ تو لہذا ظاہر ان کل من قال، ہر وہ فقیہ جو فرما رہا ہے، کیا فرماتا ہے؟ بکفایت الفعل، اجازت کے لیے فعل کافی ہے، ہر فقیہ جو کہتا ہے کہ اجازت کے لیے فعل کافی، کون سا فعل کافی ہے؟ الکاشف عن الرضا، یعنی کہ وہ فعل جو رضا کے لیے کاشف ہو وہی فعل اجازت کے لیے کافی ہے، اجازت لفظی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کی مثال کیا ہے کہ اکل الثمن، جیسا کہ فضولی طور پر جو معاملہ جس مال پہ ہوا تھا اس کے ثمن کو اس نے کیا کیا؟ کھا لیا، اس میں تصرف کر لیا۔ وہ تمکین الزوجہ، اسی طرح بیوی نے جس کا نکاح فضولی کسی مرد کے ساتھ کیا تھا اس مرد کو تمکین دے دیا، تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جو کہ فعل ہے، اور یہی فعل کاشف رضا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی فعل جو کاشف رضا ہو اگر وہ انجام دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اکتفا بھی، یہی فعل کافی ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ اجازت کے لیے، یعنی اجازت کے ثبوت کے لیے وہی فعل ہی کیا کیا جاتا ہے؟ کافی شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ کیوں ہے؟ من جہت الرضا المدلول علیہ بہذا الفعل،
یہاں پر فعل الگ فعل کی وجہ خود فعل الگ حیثیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ فعل اس رضا کے لیے دلیل بن رہا ہے، کیونکہ فعل کا ایک مدلول ہے، یہ ایک فعل دال ہے اور اس فعل کا ایک مدلول ہے، وہ مدلول کیا ہے؟ رضا قلبی ہے، اس مالک کی رضا، کیونکہ اس فعل کے ذریعے سے مالک کی رضا ثابت ہو رہا ہے، یہ فعل مالک کی رضا پہ دلالت کر رہا ہے، اس رضا کی وجہ سے یہ فعل کافی ہے۔ لا من جہت سببیت الفعل تعبداً، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ خود فعل ہی اجازت کے لیے سبب بن سکتا ہے تعبداً، چاہے اس کے ذریعے رضا کاشف ہو یا نہ ہو، اس سے رضا ثابت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں فعل کو کافی قرار دینا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ جہاں پر فعل رضا کے لیے کاشف بنے گے وہاں پر کافی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تائید نمبر 4 ہوا۔ پانچواں تائید مؤید خامس، وقد صرح غیر واحد بأنه رضی المکرہ بما فعله صح ولو يعبر بالاجازہ۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کیا جاتا ہے معاملے کے اوپر، یعنی کہ وہ اپنی کتاب کو فروغ کرنے پہ راضی نہیں تھا، لیکن دوسروں نے پریشر ڈال کے اس کو ڈرا دھمکا کے اس کتاب کو فروغ کرنے پہ مجبور کیا، تو پھر عقد کرتے وقت وہ بندہ کیا مجبور ہے، لیکن عقد کرنے کے چند لمحے بعد، ایک ہفتے بعد، کیونکہ جب کہ جو قیمت اس کے ہاتھ میں آیا تو کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس معاملے پر پہلے اکراہ کی حالت میں معاملہ انجام دیا تھا، لیکن ابھی اکراہ ختم ہوا، وہ راضی ہو گیا، تو پھر اس صورت میں پھر کیا ہوگا، پھر یہ کافی ہے، وہی اکراہ کا نہ ہونا، اس فعل پر راضی ہونا کافی ہے۔ اگرچہ انہوں نے لفظ اجازت سے تعبیر نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کا یہ رضا اجازت شمار ہوگا، لیکن اصل مراد وہی رضا ہے، اجازت، یعنی یہاں پر اکراہ کا ختم ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، کیونکہ اکراہ کے مقابلے میں رضا آ جاتا ہے نا، کیونکہ یہاں چونکہ رضا حاصل ہو گیا تو پھر رضا حاصل ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وقد صرح غیر واحد، ہمارے ایک سے زیادہ علماء اعلام نے فرمایا ہے کہ بأنہ، کہ لو رضی المکرہ، اگر وہ شخص جو مکرہ ہو، جس کو کسی معاملے کے اوپر مجبور کیا گیا ہو، اگر وہ بعد میں کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، کس بات پر راضی ہو جائے، بما فعلہ، اس نے اکراہ کی حالت میں جو معاملہ کیا تھا اس معاملے پر بعد میں کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، تو پھر صح، پھر وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے، وہ عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يُعَبَّرُ بِالْإِجَازَةِ، اگرچہ انہوں نے اس کو اجازت سے تعبیر نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کا بعد میں راضی ہونا اکراہ شمار ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو لہذا اجازت سے تعبیر نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوا، کیا اجازت شمار نہیں ہے؟ تو یہاں معیار یہ ہے کہ اجازت معیار نہیں ہے، معیار رضا ہے۔ اجازت یعنی ملفظ اس رضا کا کاشف، اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو رضا کو کشف کرنے والا ہے، جب آپ کو رضا حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہی کافی ہے، چاہے وہ لفظ کی شکل میں اجازت دے، چاہے فعل کی شکل میں اجازت دے، یا کسی شکل میں اجازت نہ دے دیں، معیار رضا ہے، رضا حاصل ہو جائے تو پھر معاملہ صحیح ہے۔ اگرچہ اس کو لفظاً اس کو اجازت کے لفظ کا نام نہ دے دیں، ہم اجازت کا لفظ غالباً کس کو کہتے ہیں، جو لفظ یا فعل کی شکل میں ہو، لیکن یہاں لفظ و فعل نہیں تو اب اس کو لفظ اجازت سے تعبیر نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی یہی عمل کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معیار رضا ہے اور اجازت کاشفہ رضا ہے، اور جب رضا خود ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اجازت کہے نہ ہے کوئی فرق ہے نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو تائید نمبر 5، وقد صرح غیر واحد بأنہ لو رضی المکرہ بما فعلہ، اگر مکرہ اپنے پہلے والے اکراہ والے فعل پر بعد میں راضی ہو جائے تو یہ بات صحیح ہے، یہ معاملہ صحیح ہے۔ ولو یعبر بالاجازہ ولم یعبر بالاجازہ، اگرچہ وہ اس کو اجازت سے تعبیر نہیں کیا ہے، لیکن معیار رضا ہے، جب رضا حاصل ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹی جو تائید نمبر 6، تائید نمبر 6 یہ ہے کہ وقد ورد فی من زوجت نفسها او زوجت نفسها فی حال السکر، روایت میں وارد ہوئی ہے، بعض روایت میں وارد ہوئی ہے، کس کے بارے میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، فی من زوجت نفسها، کہ جس عورت نے، زوجت یہاں پر، جس عورت نے اپنے نکاح کسی مرد کے ساتھ کیا تھا حالت مستی میں، سکر یعنی مستی، سکران کسی کہتے ہیں، مست شخص کو کہتے ہیں۔ اب اس عورت نے چرس استعمال کیا ہے، یہ شراب پی لیا ہے، کسی وجہ سے عورت مست ہو گئی، اور مستی کی حالت میں اس نے اب معاملہ کیا کسی شخص کے ساتھ مستی کی حالت میں، اور بعد میں وہ افاقہ ہو گیا، معاملہ تو مستی کی حالت میں کیا ہے نا، لیکن بعد میں افاقہ ہو گئی، بعد میں کیا ہوا، وہ مستی کی حالت سے نکل گئی۔ اب وہ اس مرد کے ساتھ جس کمرے میں تھا، تو پھر اگر یہ معاملے پر راضی نہ ہوتی تو کیا ہونا تھا، یوں ہی اس کی مستی ختم ہو جائے۔ جب اس شوہر کے اس شخص کے ساتھ زندگی کرنے کا جو ارادہ نہیں ہے، اگر اس کو پسند ہے تو کیا کرنا چاہیے،
فوراً اس کے پاس سے اٹھ کے واپس آنا چاہیے، لیکن مستی ختم ہونے کے باوجود اس مرد کے ساتھ اس کمرے میں رہی، اس گھر میں رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ رہنا خود کس بات کی دلیل ہے؟ اس کے ساتھ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس معاملے پہ راضی ہے جو اس سکران کی حالت میں اس نے انجام دیا ہے۔ ہاں جی، البتہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مستی کی حالت میں اس کا لفظ سرے سے کیا ہے؟ کالعدم ہے نا، اس کے لفظ کیا ہے؟ مسلوب العبارہ ہے، یعنی سکران بھی ان افراد میں سے ہے کہ جو مسلوب العبارہ ہے، مستی کی حالت میں کوئی بھی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کا یہ عقد اس نے اپنے عقد خود نہیں کیا ہے نا، زوج نفسها فضولا، خود اپنے آپ کا فضولاً کسی سے، یہاں لفظ فضولاً اس لیے کہا کیونکہ یہاں پر مستی کی حالت میں کرتے ہوئے عقد اس کی کوئی ہے اپنی جو ہے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا بنا پر کے شاید ہی کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شاید ممکن ہے کہ مستی کا ایک لمحے پہلے حالت اختیار میں کیا ہو، اس کے بعد مستی چھایا ہوا ہو، یہ بھی احتمال ہے، کیونکہ خود مستی کی حالت میں اس کا یہ کہنا تھوڑا کسی حد تک شرعاً مشکل ہے۔ ہاں جی، بہرحال جو بھی ہو، وقد ورد، روایات میں وارد ہوا ہے کہ فی من زوجت نفسہا، کہ جس عورت نے اپنے آپ کو کسی مرد کے ساتھ تزویج کرے، نکاح کرے فضولی طور پر، اور وہ بھی فی حال تک یعنی سکران کی حالت میں، مستی کی حالت میں کریں، تو وہاں پر روایت میں کیا وارد ہوئی ہے؟ وہاں پر وارد یہ ہوئی کہ انہا اذا اقامت معہو، کہ اگر بعد میں یہ عورت اس مرد کے ساتھ اقامت رہے، وہاں اقامت کا معنی ہے اس کے ساتھ رہنے کو اختیار کرے، بعد ما افاقت، تو قرآن اور مستی سے افاقہ ہونے کے باوجود بھی اس کی مستی ختم ہو گئی تھی، مستی ختم ہونے کے باوجود بھی اس کے مرد کے ساتھ وہاں پر رہے اور وہاں سے نکل نہ جائے، تو پھر روایت میں کیا آیا ہے؟ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ، مستی ختم ہونے کے باوجود بھی اس مرد کے ساتھ وہاں پر رہنا، وہاں سے نکل کے نہ آنا، یہ اس عورت کے لیے کیا شمار ہو جاتی ہے؟ اس معاملے کی اجازت شمار ہو جاتی ہے۔ کیوں اجازت کیوں شمار ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس سے اس کی رضا ثابت ہو گیا، اس کے ساتھ رہنے سے اس کی رضا ثابت ہو گیا نا، اور جب اس کی رضا ثابت ہو جائے تو پھر اس عورت کے لیے لفظ عجبت کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا وہی رضامندی اس معاملے کی صحت کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس کا کیا ثابت ہوا؟ اجازت کے لیے رضا معیار ہیں، خود اجازت لفظی و فعلی کو ذریعے نہیں ہے، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جو ہے تائید ہے، تائید نمبر 7، وعرفت ایضاً، آپ نے یہ بات بھی جان لیا، کیا جان لیا؟ استدلالہم علی کون الاجازت کاشفۃ بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالک فإذا عمل حصل عمل السبب تام عملہ۔ یہاں پر دیکھو بعض علماء اعلام نے کہ جو اجازت کو کاشف سمجھتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ اجازت کاشف ہے، ناقل نہیں۔ اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیا ہے، استدلال کیا ہے؟ کس استدلال کیا ہے؟ استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ عقد جو فضولی نے انجام دیا تھا اس کے اندر دیگر تمام شرائط 100% موجود ہے، یعنی کہ یہاں پر متبايعین کے اندر جو شرائط ہونا چاہیے وہ بھی موجود ہیں، عوضین کی شرائط ہونا چاہیے وہ بھی موجود ہیں، عقد کی شرائط ہونا چاہیے وہ بھی موجود ہیں، تو سارے کے سارے شرائط وہاں پر کمپلیٹ ہیں، لیکن فقط ایک شرط کم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رضا مالک ہیں۔ رضا مالک وہاں عقد کے دوران موجود نہیں ہیں، تو جب بعد میں مالک کی رضا حاصل ہو گیا کسی نہ کسی مرحلے میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضا عقد کے دوران بھی حاصل تھا، تو لہٰذا پھر وہ سبب تام بن گیا، عقد کو کیا بن گیا؟ اسی عقد کے اسی عقد میں کیا بن گیا؟ وہ سبب تام بن گیا، اور اس نے اپنا عمل دکھایا، اپنا اثر کب دکھایا؟ اسی عقد کے دن ہی دکھایا۔ یہ تو اس دلیل سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معیار رضا ہے، کہ انہوں نے کیا کہا؟ اجازت نہیں کہا نا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ کیونکہ فقط باقی شرائط نہیں ہے، فقط رضا والی شرط نہیں ہے، لیکن جب رضا حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ سبب تام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ معیار رضا ہے، اجازت لفظی و فعلی کی کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں جی، وعرفت ایضاً، آپ نے یہ جان لیا کہ استدلالہم، ہمارے فقہ اعظام میں سے بعض نے استدلال کیا ہے، کس بات پر استدلال کیا ہے؟ علی کون الاجازت کاشفۃ، کہ اجازت کے کاشف ہونے کے اوپر استدلال یہ کیا ہے کہ بأن العقد مستجمع للشرائط، کہ یہ عقد جو عقد فضولی نے انجام دیا ہے، فضولی نے، اس کے اندر دیگر تمام شرائط کیا ہے؟ کمپلیٹ اور مکمل ہیں، عدا رضا المالک، فقط ایک شرط مفقود ہے، وہ کون سا شرط ہے؟ مالک کی رضا مفقود ہے۔ انہوں نے اجازت مفقود ہے نہیں کہا، عدا اجازت المالک نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ عدا رضا المالک، یعنی رضا مالک مفقود ہے،
اور بعد میں اجازت دے تو یہ پھر رضا مالک کے لیے کاشف بنتا ہے. اور یہ کاشف اب یہاں دیکھیں تو کیا ہوا، اجازت کب حاصل ہوا ہے؟ اجازت تو بعد میں حاصل ہوا ہے نا، لیکن بعد والا اجازت کیا ثابت ہوا؟ عقد کے دوران کی رضا ثابت ہوا. اگر آپ خود اجازت ہی کو شرط قرار دے تو اجازت عقد کے دوران نہیں ہے. اجازت کب ہے؟ اجازت تو بعد میں جس دن اجازت دیا وہاں سے ثابت ہوا، اس سے پہلے تو اجازت نہیں ہے نا. لیکن ہم نے کہا کہ معیار اجازت نہیں ہے بلکہ معیار رضا ہے، اور جب بعد میں اجازت دیا تو وہ اجازت کیا کرتا ہے؟ رضا کے لیے کاشف بن رہا ہے. اور کب رضا کے لیے کاشف بنا ہے؟ کہ عقد کے دوران ہی راضی ہونے کو کاشف کرایا. تو پھر مطلب یہ کہ عقد کے دوران ہی اس کی رضا ثابت ہوا تو پھر اسی وقت میں عقد اپنا اثر دکھا دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو لہذا یہ ہے معیار ہے. وعرفت ايضا استدلالهم على كون الاجازه كاشفه، اس یعنی کہ اجازت کے کاشف ہونے کو ثابت کرنے کے لیے استدلال یہ کیا ہے کہ بان العقد مستجمع للشرائط، کہ عقد کے اندر باقی تمام شرائط جمع ہیں عدا رضا المالک، سوائے مالک کی رضا کے. فاذا حصل الرضا، فاذا حصلت الاجازہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ حصل الرضا، رضا حاصل ہو جائے تو پھر عمل سبب تام عملہ، تو پھر سبب تام نے اپنا عمل دکھا دیا. تو پس ثبت ان المنات ہوا شنو؟ المنات ہوا رضا، لا ان المنات ہوا الاجازت اللفظی او الفعلی. ہاں جی ختم. ایک اور ہمارا مدعا کے لیے ایک دلیل ہے، وہ کیا ہے آگے؟ وبالجملہ، بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فدعوى الاجماع فی المسألة دونها خرط القطاع. پہلے مصنف نے کیا کہا تھا کہ اگر لفظ کے معتبر ہونے کے اوپر اگر اجماع موجود ہو، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اجازت کے لیے حتماً لفظ ہونا چاہیے، اگر اس پر اجماع موجود ہے تو پھر ٹھیک تھا. اسے اجماع کہتا تھا، ہم لفظ کو معتبر قرار دیں، ہم اجماع کی مخالفت نہیں کر سکتے. جب اجماع موجود ہے تو اجماع کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ لفظ معتبر ہے. لیکن اب آنے والے یہ اقوال، سارے اقوال، اب تک کتنے اقوال بیان ہوئے؟ کم سے کم 7-8 اقوال ہم نے بیان کیا. ان سب اقوال نے کیا کہا؟ اس کے نتیجتاً یہ بات ثابت ہو کہ ہر قول سے ثابت ہو رہا ہے کہ رضا کافی ہے، اجازت لفظی کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ رضا معیار ہے. تو پھر جب یہ سارے اقوال یہاں پر موجود ہے تو پھر اجماع کہاں سے آ گیا؟ اجماع اگر اجماع ہوتا تو انہیں سارے مخالفتیں نہ ہوتی نا. یہ ساری چیزیں مخالفت اجماع ہیں، مخالف اجماع ہیں. تو ان تمام چیزوں کے موجودگی میں پھر بھی اجماع کا دعویٰ کرنا ہے کہ حتماً لفظ ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ خرط قطعات سے بھی زیادہ کمزور ہے. ہاں جی، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ کمزور نظر ہے کہ یعنی کہ کانٹوں کے اوپر چلنے سے بھی زیادہ اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. یعنی آپ اجماع کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت سخت مشکل ہے. اجماع کا ثابت ہونا مشکل ہے. کس سے مشکل ہے؟ خرط قطعات سے بھی زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب تو جب اجماع نہ ہو، کس کے اوپر اجماع نہ ہو؟ جب آپ اجماع کے ذریعے سے لفظ کا معتبر ہونا ثابت نہ کر سکیں تو پھر ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ آیا لفظ معتبر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس صورت میں پھر عدم اعتبار لفظ کو ہم ثابت کریں گے کس کے ذریعے سے؟ عمومات کے ذریعے سے. عمومات کون سے عمومات؟ عمومات عفو بالعقود کے ذریعے سے، عمومات احل اللہ البیع کے ذریعے سے، تجارہ عن تراضٍ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا؟ ان عمومات کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ رضا کافی ہے، اس کے لیے لفظ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں جی، تو لہذا وبالجملہ فاضا والاجماع فی المسئلہ دونہا خرط قطعات، اجماع کا اس مسئلے میں ثابت کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جب اجماع کے ذریعے سے ہم لفظ کے معتبر ہونے کو ثابت نہ کر سکے تو حینئذ فالعمومات المتمسک بہا، تو پھر وہ عمومات المتمسک بہا لصحت الفضولی، کہ جن عمومات کو سب توسق کرتے ہیں عقد فضولی کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی جن عمومات کے ذریعے سے ہم نے عقد فضولی کی صحت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہی عمومات السالم عن ورود مخصص لہا، وہ عمومات مخصص سے سالم رہے گا. یعنی عموم اپنے عمومیت پر باقی رہے گا، اس کے لیے کوئی مخصص نہیں کہ جس عمومات میں کیا کرے؟ تخصیص کرے. یعنی کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی روایت مخصص نہیں ہے جو آ کر کہے کہ حتماً یعنی کہ عمومات کے تخصیص لگا کر کہے کہ عقد کی وفا تو کرنا چاہیے مگر ایک کہ لفظی اگر اجازت لفظی نہ ہو تو پھر وفا نہیں ہے. اس طرح کی کوئی عمومات کوئی تخصیص یہاں پر موجود نہیں ہے جو کہ تخصیص کرنے سے سالم ہے. السالم عن ورود المخصص علیہ، اس کے اوپر کوئی مخصص وارد نہیں ہوا ہے بلکہ عمومات اپنے عموم پر باقی ہیں. اور یہ عمومات کیا کہتا ہے کہ عقد کی وفا کرنا چاہیے. ہاں، فقط ایک صورت میں وفا واجب نہیں کہ اگر رضا نہ ہو، لیکن رضا ہو جائے تو پھر باقی تمام معاملات میں اوفوا بالعقود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟
ادا ما دل، ہاں ان عمومات کے لیے فقط ایک مخصص ہے، ان عمومات کے لیے باقی کوئی مخصص نہیں ہے، بلکہ فقط ایک مخصص ہے۔ وہ کون سا مخصص ہے؟ ما دل علی اعتبار رضا المالک فی حل مالہ، وہ دلائل اور جو روایات جو دلالت کر رہی ہے کہ مالک کے مال حلال ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ مالک کی رضا چاہیے۔ یہ رضا کو معتبر قرار دینے والے جو ادلہ ہے وہ فقط ان عمومات کے لیے مخصص بن سکتا ہے۔ وَإِنْتِقَالِهِ إِلَى الْغَيْرِ وَرَفْعِ سَلْطَنَتِهِ عَنْهُ، یعنی کہ اس کا مال غیر کی طرف منتقل ہونے کے لیے، اس مال پر مالک کی سلطنت ختم ہونے کے لیے، اس کا جو تسلط ختم ہونے کے لیے معیار کیا ہے؟ مالک کی رضا معیار ہے۔ اگر مالک راضی ہو تو اس صورت میں پھر دوسرے کے لیے اس مال کا کھانا حلال ہے، اگر مالک راضی ہو تو اس صورت میں پھر اس کے مال دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، اگر مالک راضی ہو تو اس صورت میں پھر اس کی تسلط و سلطنت مال سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو فقط یہ دلیل جو ہے عمومات کے لیے مخصص بن سکتا ہے۔ تو لہذا اقوی حجتاً فی المقام، تو یہ عمومات کیا ہے؟ جب آپ کے لیے لفظ کے معتبر ہونے پر جو ہے اجماع قائم نہ ہو سکے تو پھر فہذ العمومات اقوی حجتاً فی المقام، یہ اقوی کے لیے خبر ہے، پھل عمومات مبتدا ہے، اقوی کے لیے خبر ہے۔ پھل عمومات اقوی حجتاً فی المقام، اجماع نہ ہونے کی صورت میں پھر عمومات ہی ہمارے لیے سب سے اقوی دلیل ہے جو کس مقام پر ہے۔ اور عمومات کا تقاضا کیا ہے؟ عمومات کا تقاضا یہ ہے کہ عقد کو صحیح ہونا چاہیے، عقد کے نافذ ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے، سوائے اس صورت میں نافذ نہیں ہوگا جب رضا ثابت نہ ہو۔ لیکن جہاں جہاں پر رضا باطنی جب بھی ثابت ہو جائے گا، معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ رضا لفظی یا رضا فعلی کے انتظار میں رہنا ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی وفا کرنا ہر صورت میں واجب ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں رکھیں، ہاں ٹائم ہو گیا میرے خیال میں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔